بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی ایچ ڈی کے ساتھ پروگرام صاحب بات میں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز دینے جا رہے ہیں، اور وہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے بانی و قائد الطاف حسین نے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے نام ایک کھلا خط تحریر کیا ہے، اور اس خط کو گزشتہ جمعرات کی شب ہی باقاعدہ ڈی ایچ ایل کے ذریعے جی ایچ کیو راولپنڈی ارسال کر دیا گیا ہے۔ اس خط میں الطاف حسین نے کیا کہا ہے، کیا اپیل کی ہے آرمی چیف صاحب سے، وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ناظرین، این کیو ایم کے بانی و قائد الطاف حسین نے چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر احمد کے نام جو خط تحریر کیا ہے، جو کھلا خط تحریر کیا ہے، اس کھلے خط میں الطاف حسین نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کو ایم کیو ایم پر عائد پابندیوں اور ایم کیو ایم کے خلاف کئی برسوں سے جاری ریاستی آپریشن کی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان پابندیوں کا خاتمہ کرانے اور انصاف فراہم کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ ناظرین، بانی و قائد الطاف حسین نے اپنے کھلے خط کا جو آغاز کیا ہے وہ اس طرح کیا ہے کہ محترم جناب جنرل عاصم منیر احمد صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف، السلام علیکم، آداب عرض۔ میں مسمی الطاف حسین والنذیر حسین مرحوم اس کھلے خط کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں متحدہ قومی موومنٹ کا فاؤنڈر لیڈر ہوں۔ میں نے متحدہ قومی موومنٹ کے قیام سے پہلے جامعہ کراچی میں آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن APMSO کی بنیاد 11 جون 1978 کو رکھی تھی، جو درجہ بدرجہ انتخابات کے نتیجے میں ملک کی تیسری اور صوبہ سندھ کی دوسری سب سے بڑی جماعت ایم کیو ایم کے نام سے ملک اور ملک کے عوام کے سامنے ابھر کر آئی۔ ناظرین، جناب الطاف حسین صاحب نے اپنے اس کھلے خط میں اپنے حوالے سے کہ میں متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، نہ صرف میں بلکہ جو میری جماعت کے لوگ ہیں وہ بھی متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور میری جماعت میں کوئی جاگیردار وڈیرا زمیندار یا سرمایہ دار نہیں ہے۔ الطاف حسین کا یہ کہنا ہے کہ وہ ملک میں انصاف کا نظام چاہتے ہیں، جس میں غریب اور امیر سب برابر ہوں، عورت و مرد کو برابری کی بنیاد پر حقوق میسر ہوں، ان کے ساتھ یکساں سلوک ہو، روزگار، تعلیم سمیت تمام شعبہ جات میں یکساں مواقع میسر ہوں، میٹرک تک تعلیم حاصل کرنا سب پر لازمی ہو، ملک میں کسی بھی شہری کو خواہ امیر ہو یا غریب اسے لائسنس یافتہ یا غیر لائسنس یافتہ اسلحہ رکھنے کا اختیار نہ ہو، علاقہ، زبان، رنگ و نسل یا مذہب و عقیدے کی بنیاد پر کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کیا جائے، ملک کا کوئی ادارہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا آئین پاکستان میں متعین کردہ اختیارات سے تجاوز نہ کر پائے، ہر قسم کی انتہا پسندی کا مکمل خاتمہ ہو، ہر مذہب کے ماننے والوں کو اس کے مذہب و عقیدے کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہو، ملک میں ہر قسم کی منشیات پر پابندی ہو، ملک میں فلاحی ریاست کا قیام، شہریوں کو علاج و معالجے کی سہولت فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہو، ہر قسم کی رائزنی، چوری چکاری اور دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو، فرسودہ جاگیردارانہ نظام، وڈیرانہ نظام کا مکمل خاتمہ کر کے زمینیں کسانوں میں تقسیم کر کے زراعت کی پیداوار میں اضافہ کیا جائے، اور کسی قسم کی جو اداروں کی جو دخل اندازی ہے اس کا بھی مکمل خاتمہ ہو، کرپشن کے لیے صفر برداشت یعنی زیرو ٹالرنٹ کا عملاً نظام نافذ کیا جائے، جیلوں میں برسوں سے اسیر افراد کے مقدمات کا فیصلہ کر کے انہیں سزا دی جائے یا رہا کیا جائے۔ اور ناظرین، اسی طرح کی بہت ساری جو باتیں ہیں وہ الطاف حسین صاحب نے کی ہیں۔ الطاف حسین نے یہ بھی کہا ہے کہ محترم جناب
عاصم منیر صاحب، میں نے فوج کے ان جرنیلوں پر سخت تنقید کی جنہوں نے ایم کیو ایم کے لاپتہ اور اسیر ساتھیوں کے قتل کے حوالے سے بعض قتل کے حوالے سے جو ہے وہ تسلیم بھی کیا، اور جنہوں نے مبینہ طور پہ جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے لوگوں کو خرید کر ایم کیو ایم میں نئے نئے گروپ بنا کر ان کی تنظیمیں بنائیں، انہیں اسلحہ اور بڑی بڑی رقموں کے ساتھ ایم کیو ایم کے لوگوں کو اغوا کرنے اور قتل کرنے کا کھلا لائسنس بھی بعض مبینہ طور پہ ملا، اور میرے خلاف جب میں نے یہ باتیں کی تو میرے خلاف بڑا زور شور سے پروپیگنڈا کیا گیا کہ میں فوج کے خلاف ہوں، اور مجھ پر طرح طرح کے بے بنیاد الزامات لگائے گئے جن کی میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ آپ کے اوپر ملک کی سلامتی اور بقا کی بے پناہ ذمہ داریاں ہیں۔ مگر میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سب کے علم میں ہے، اور اس کے اگر آپ کہیں گے تو آپ کے کہنے پر وہ ثبوت و شواہد بھی میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ الطاف حسین کا کہنا تھا کہ جناب محترم جنرل عاصم منیر احمد صاحب، الحمدللہ آپ حافظ قرآن ہیں، لہٰذا آپ قرآن مجید اور فرمان الہی کی ہدایت سے بخوبی واقف بھی ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے میری تحریر، تقریر، تصویر، حتیٰ کہ میرا نام تک پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا میں لینے پر پابندی ستمبر 2015 میں 6 ماہ کے لیے لگائی تھی، جو آج کے دن یعنی 8 دسمبر 2022 تک جاری ہے۔ 22 اگست 2016 کو میری ایک نامناسب تقریر کی بنیاد پر ایک بڑا آپریشن ایم کیو ایم اور میری ذات کے خلاف شروع کر دیا گیا، حالانکہ میں نے 22 اگست 2016 کو تحریری معافی نامہ بھی 2 مرتبہ لکھا تھا، جس کی فوٹو کاپیاں میرے کھلے خط کے ساتھ منسلک ہیں۔ ایم کیو ایم کے مرکز 90 وزیر آباد، جو میری والدہ محترمہ خورشید بیگم مرحومہ کی نشانی بھی ہے، اس پر تالا لگا کر اس کو سیل کر دیا گیا، اور 6 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود ایم کیو ایم کا مرکز 90 آج تک بند کیا ہوا ہے، اور وہاں 24 گھنٹے جو ہے وہ سرکاری اہلکار ڈیوٹی دیتے ہیں۔ الطاف حسین کا کہنا تھا کہ میں بانی و قائد ہوں جس ایم کیو ایم کا، اس پر ہر قسم کی تحریر، تقریر، جلسہ جلوس کرنے پر آج تک پابندی ہے، حتیٰ کہ ایم کیو ایم کے کارکنان و عوام کو جہاں ہمارے جو شہید کارکنان ہیں جن کو مامورۂ عدالت قتل کیا گیا، وہ جو قبرستان ہے وہاں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، یوم شہداء منانے اور شہیدوں کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی و فاتحہ خوانی تک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چند ماہ قبل میرے گھر اور ایم کیو ایم کے مرکز 90 جو سیل زدہ گھر ہے اس کو بھی آگ لگی، اور بعد ازاں اس کو بلڈوز کر دیا گیا۔ الطاف حسین کا کہنا تھا کہ جناب محترم جنرل عاصم منیر صاحب، گزشتہ کئی برسوں سے ملک کا کون سا ایسا لیڈر ہے جس نے فوج کے اعلیٰ حکام کے نام لے کر نہ صرف ان پر کڑی تنقید کی بلکہ انہیں دھمکیاں بھی دی، اور بعض نے تو انتہائی فحش مغالطات تک دی جنہیں میں یہاں رقم کرنے سے قاصر ہوں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے عوامی اجتماعات میں بھی فوج اور ادارے کے خلاف انتہائی غلیظ زبان استعمال کی، اور آج فوج کے خلاف نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ محترم جناب جنرل الطاف حسین کا کہنا تھا خط میں کہ جناب عاصم منیر صاحب، ان تمام مغالطات کے باوجود نہ تو کسی لیڈر کی تحریر، تقریر، تصویر یا نام لینے پر پابندی عائد کی گئی، اور نہ ہی کسی لیڈر کا گھر سیل کیا گیا۔ الطاف حسین نے محترم مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جناب محترم جنرل عاصم منیر صاحب، الحمدللہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں، اور آپ پر ملک کی سلامتی و بقا کی اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کی بھاری ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ملک کی موجودہ صورتحال، سرحدوں کی صورتحال، ملک کی معاشی پوزیشن بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ سے بڑی امید رکھتا ہوں کہ آپ ایم کیو ایم پر عائد پابندیوں کا خاتمہ کرائیں گے، جیلوں میں اسیر ایم کیو ایم کے ساتھیوں کو رہا اور لاپتہ ساتھیوں کو بازیاب کرائیں گے، مجھے اور ایم کیو ایم کو انصاف فراہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ملک کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ یہ بات الطاف حسین نے اپنے خط میں لکھتے ہوئے آخر میں کہا ہے کہ آپ سے انصاف کا طالب الطاف حسین۔ تو جناب یہ بریکنگ نیوز ہے، اور یہ خط جو ہے ایم کیو ایم کے انٹرنیشنل سیکریٹریٹ لندن سے
तमाम मीडिया को, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया को जारी किया गया है। हमारा ताल्लुक़ चूँकि सोशल मीडिया से है और हम यकीनन सोशल मीडिया पे अव्वल तो इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है कि हम नाम ना लें, लेकिन ये ज़रूर है कि हम कोई ऐसी बात नहीं कर सकते, ना कभी करेंगे, ना हमने की है कि जिसके नतीजे में इदारों पर और हमारी मुसल्लह अफ़वाज जो है उस पर कोई बात आए। और हमने हमेशा इस बात उन लोगों पर तनकीद की है जो लोग अफ़वाज पाकिस्तान पर तनकीद करते रहे हैं या मुख्तलिफ़ हवालों से उन पर बात करते रहे हैं, मुखालफाना बयानात देते रहे, उनके मुख्तलिफ़ नाम, उनका अलक़ाबात रखते रहे। बहरहाल हमने आज जो अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो एक खुला ख़त है जो उन्होंने वहाँ भेजा है, हमने उसके मंदरजात जो है नाज़रीन आपके सामने पेश किए हैं और हमने आपको इससे आगाह किया है। और आप यकीनन हम इस चैनल के ज़रिए भी, चूँकि ये खुला ख़त है और सारे मीडिया को जारी किया गया है, हमारे पास भी ये आया है, हमने इसके अल्ताफ़ हुसैन ने जो कुछ उसमें लिखा है उसके मंदरजात से आपको वो आगाह किया है। तो नाज़रीन आप हमारे इस चैनल को थिंक टीवी HD को आप जिस तरह पजीराई दे रहे हैं, इस पर हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और हमने जो हमारे चैनल दो सालों से गुज़िश्ता ये चल रहा था, लेकिन बाज़ टेक्निकल वजूहात की बिना पर हमने ये चैनल अभी दोबारा 15-20 दिन पहले जो है दोबारा से इसको शुरू किया है। और हमारी कोशिश है कि हम इस चैनल पर पाकिस्तान की सियासत, सिंध की सियासत और ख़ास तौर पर कराची से, क्योंकि हम कराची में बैठे हैं, कराची के हवाले से जो भी सियासी तौर पर जो एक्टिविटी है, जो अपडेट है, जिस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है या कोई काबिल एतराज़ बात ना हो, वो हम जो है लोगों को अपडेट उसकी देते रहें। तो नाज़रीन हमारी आपसे एक बार फिर ये गुजारिश है कि आपने जिस तरह पजीराई की है इस पे हम शुक्रगुज़ार हैं, इस पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और एक बार फिर आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे थिंक टीवी चैनल को एक बार फिर सब्सक्राइब कर लें, चूँकि आपने पहले जो सब्सक्राइब किया था हमने दोबारा चैनल बनाया है, तो जो लोग पहले सब्सक्राइब कर चुके थे उनसे गुजारिश है कि वो एक बार फिर हमारे चैनल थिंक टीवी HD को दोबारा से सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम आपके कमेंट्स के, आपकी राय के और आपकी मज़ीद पजीराई के हम मुंतज़िर रहेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन आज की साहब बात की नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।